بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع عمار بن یاسر حی السلام جمعہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا، وہ خطبہ دعا کی اہمیت اور ماہ ذوالقعدہ میں جو اعمال مشروع ہیں ان سے متعلق تھا. میرے بھائیوں، دعا سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت ہے. ایک بندہ جب دعا کو اس طرح کرتا ہے، اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح دعا کرنی چاہیے، تو اس بندے کی دعا ایمان، اخلاص، توحید اور یقین پر دلالت کرتی ہے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، میری دعا کے تعلق سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وعدہ کیا ہے. کس بات کا وعدہ؟ کہ تم لوگ مجھ سے دعا مانگو، میں تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اس بات کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. اسی طرح اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو متکبر کہا ہے جو لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں اور جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے تعلق سے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے تعلق سے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے تعلق سے جب یہ چیز ہو تو وہ تو اور ہی بڑا جرم ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا ہے، دعا نہیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے کچھ نہیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من لا یدعو اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی واجب چیز کو چھوڑنے پر یا کسی حرام چیز کا ارتکاب کرنے پر ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ واجب اور ضروری ہے ایک بندے کے لیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے
بہت زیادہ قریب، اپنے بندوں کے راز کو، بھید کو اور ان کے سینوں کی باتوں کو اور ان کی سرگوشی کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھے تاکہ وہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ راہ راست پر چلیں، تاکہ ان لوگوں کو بھلائی نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب تمہاری مطلق پرواہ نہیں کرے گا اگر تم لوگ نہ پکارو، دعا نہ مانگو اور التجا نہ کرو۔ فقط تم لوگوں نے جھٹلایا ہے اور عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹنے والی ہوگی، عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹنے والی ہوگی۔ میرے بھائیوں، دعا بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے بارے میں اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بھائیوں، دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے اچھی اور کوئی چیز نہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرتے ہوئے ایک بندہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خضوع اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے جو فضل و احسان ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت دعا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بیان فرمایا يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، کہ یہ دعا جو معاملہ پیش آ چکے ہیں ان کے تعلق سے بھی فائدہ مند ہے اور جو امور نہیں پیش آئے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ دعا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ دعا کو لازم پکڑو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے تعلق سے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے ابخل الناس الذی یبخل بالسلام، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ
وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدُّعَاءِ کہ لوگوں میں سب سے بخیل وہ شخص ہے جو سلام کے اندر بخیلی کرتا ہے، یعنی سلام کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور لوگوں میں سب سے عاجز اور ناکام وہ شخص ہے جو دعا کے اندر ناکام ہو، یعنی دعا نہ کرے، دعا کا اہتمام نہ کرے۔ میرے بھائیوں، دعا کی کچھ بنیادی شرائط ہیں اور اس کے کچھ آداب ہیں۔ دعا کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، دعا کرتے وقت تضرع ہو، خشوع و خضوع اختیار کیا جائے، اور یہ دعا کسی حرام چیز کے تعلق سے نہ ہو، گناہ کے کام کے تعلق سے نہ ہو، اور قطع رحمی کے تعلق سے نہ ہو۔ اسی طرح دعا کرتے وقت دعا کرنے والے شخص کو یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور دعا کی قبولیت کے سلسلے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں مانگی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے میری دعائیں قبول نہیں کی ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے دعا کرنے والا شخص وضو کر لے، یہ ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت بندہ قبلہ رخ ہو جائے اور دعا کے دوران دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور جب دعا کرے تو دعا کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ کرے، اور جب دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعائیں کرے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اسے ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے اور اس لیے اس کا نام پڑا کہ اہل عرب اس مہینے کے اندر جنگ و جدال اور غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اس مہینے کے اندر وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، سفر سے رک جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اس مہینے کے اندر حج کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کر لیں اور حج کے لیے نکل جائیں، اس لیے وہ لوگ سفر میں یا غزوات میں نہیں نکلتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس ذوالقعدہ مہینے کے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ حج جیسے عظیم عبادت کو انجام دینے والے حجاج کرام اسی مہینے کے اندر، زیادہ تر حجاج اسی مہینے کے اندر نسک میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ حجاج متمتع ہو، قارن ہو یا مفرد ہو، زیادہ تر حجاج اسی مہینے میں نسک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک اور فضیلت اس مہینے کی، ذوالقعدہ مہینے کی، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرہ کیے ہیں، جتنی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، اسی مہینے کے اندر کیا ہے، اسی ذوالقعدہ مہینے کے اندر کیا ہے۔ اس لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر عمرہ کیا جائے تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے، اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر کیا۔ وہ عمرہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے ساتھ کیا ہے، اس موقع سے کیا ہے، وہ عمرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر کیا ہے، اسی ذوالقعدہ مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ کیا ہے، جیسا کہ نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہم سب مل کر کے دعا کریں
کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دعا جیسی عظیم عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اس دنیا کے اندر مسائل ہیں اور مسائل ہم جھیل رہے ہیں۔ ہر مسائل میں اور پریشانی کے وقت اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت اس حرمت والے مہینے کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔